ایک درزی کی دکان پر خوبصورت لڑکی آئی اور ایک زنانہ سوٹ دیکھ کر کہنے لگی میرا ناپ لے لیں اور فلاں ڈیزائن کا جوڑا تیار کریں۔ درزی لڑکی کا ناپ لینے لگا تو لڑکی نے اپنے کپڑے خود پھاڑ دیے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ لڑکی کی چیخو پکار سن کر درزی کی دکان میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہوا۔ لڑکی نے لوگوں سے کہا میں تو ادھر کپڑے سلوانے آئی تھی، لیکن اس درزی نے میرا ریپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ تو شکر ہے آپ لوگ آ گئے، ورنہ میری عزت آج خطرے میں تھی۔ درزی نے لڑکی کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو کہا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ مگر لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہجوم نے درزی کی ایک بھی بات کا یقین نہ کیا اور درزی کو پکڑ کر اس کی خوب پٹائی شروع کی۔ اس کے بعد درزی کو پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے گئے۔ درزی کے خلاف 45 شہریوں نے گواہی دی کہ یہ اس لڑکی کا ریپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گواہوں کی موجودگی میں درزی کو 5 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس کے علاوہ 2 لاکھ جرمانہ بھی ہوا۔ درزی اس مکار لڑکی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ 5 سال بعد وہ قید سے آزاد ہوا تو اسے پتہ چلا کہ وہ لڑکی اب تو اسسٹنٹ کمشنر بن چکی ہے۔ اس نے درزی کا پیشہ چھوڑا اور فقیر بن کر اسسٹنٹ کمیشن ہاؤس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اور پھر اس کے بعد آصف ایک ٹیلر ماسٹر تھا جو زنانہ اور مردانہ دونوں قسم کے کپڑے سلائی کرتا تھا۔ وہ ایسے ڈیزائن سے کپڑے سیتا کہ لڑکیاں اس کی سلائی کو پسند کرتی اور اس کی دکان پر مردوں سے زیادہ عورتوں کا رش رہتا تھا۔ اس نے اپنا شاپ میں 20 سے زیادہ شاگرد رکھے ہوئے تھے کیونکہ کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا اور یہ کپڑے سینے میں خاص مہارت رکھتا تھا، لہٰذا اس کا کاروبار بہت بڑھ چکا تھا۔ ایک دکان اس نے اپنے بھائی کو بھی بنا کر رکھ دی تھی۔ یہ شام کا ٹائم تھا جب اس کے تمام شاگرد اپنے اپنے گھروں کی جانب واپس لوٹ چکے تھے۔ وہ اپنی شاپ میں اکیلا بیٹھ کر کپڑوں کی گنتی کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کا ارادہ تھا کہ دکان بند کر کے گھر واپس چلا جائے گا۔ وہ اپنی شاپ بند کرنے والا ہی تھا کہ ایک لڑکی اس کی شاپ میں داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی زنانہ جوڑا تھا۔ لڑکی نے آصف سے کہا میں نے آپ کے کام کی کافی تعریفیں سنی ہیں، اس لیے دوسرے شہر سے خصوصاً آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس نے وہ سوٹ آصف کے حوالے کیا اور پھر اس کے بعد اپنے بیگ سے ایک موبائل نکالا۔ موبائل سے ایک ڈیزائن اس نے آصف کو دکھایا اور کہا اس ڈیزائن کا مجھے ایک سوٹ تیار کر کے دے دے۔ آصف نے 1 ہفتے کا ٹائم مانگا، لیکن لڑکی نے یہی کہا کہ میری بہن کی شادی ہے، لہٰذا 3 دن کے اندر مجھے یہ سوٹ تیار چاہیے۔ آصف نے کہا ٹھیک ہے، میں 3 دنوں میں یہ سوٹ تیار کر کے دے دوں گا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے آصف سے کہا کہ آپ میرا ناپ لے لیں۔ آصف نے کہا میں عورتوں کا ناپ نہیں لیتا، آپ کاغذ پر اپنا نام لکھ کر مجھے بتائیں تاکہ اس لحاظ سے میں سوٹ تیار کر سکوں۔ اس کے باوجود لڑکی بار بار ضد کر رہی تھی کہ آپ میرا ناپ لیں تاکہ بعد میں آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو اور سوٹ خراب نہ ہو جائے۔ آصف اس عورت کا ناپ لینے لگا تو وہ چیخنے چلانے لگی۔ آصف اس لڑکی کے اس رویے پر حیران ہوا۔ اس نے چیخ چیخ کر آدھا بازار جمع کر لیا۔ لوگوں کا ہجوم آصف کی دکان کے اندر جمع ہو گیا۔ ہجوم میں ایک شخص نے لڑکی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ کیوں چیخ رہی ہیں؟ اس نے بتایا میں اس شہر سن کر اس کے پاس یہ سوٹ سلوانے آئی تھی، لیکن اس نے میرا ریپ کرنے کی کوشش کی۔ لڑکی کی بات سن کر آصف نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نہیں جانتا یہ مجھ پر جھوٹا الزام کیوں لگا رہی ہے اور اس کے پیچھے اس کے کیا مقاصد چھپے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی صداقت نہیں۔ ہماری قوم تو ویسے ہی ایسے موقع کی تلاش میں ہوتی ہے کہ کسی کو مارنے کا موقع وہ کیسے ضائع کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، زور زور سے آصف کو مارنے لگے۔ جس کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ آصف پر پھینکتا۔ ہجوم لگے کو مشتعل دیکھ کر ایک بزرگ نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ آپ لوگوں کا یہ رویہ درست نہیں، آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے جائیں تاکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکے۔ لوگوں نے بزرگ کے مشورے پر عمل کیا، پھر اس کو مارتے ہوئے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ لڑکی جس کا نام سحرش تھا وہ بھی پٹے پرانے کپڑے کے ساتھ ہجوم کے پیچھے پیچھے پولیس اسٹیشن آئی۔ انسپکٹر کو ہجوم نے بتایا کہ اس درزی نے لڑکی کا ریپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لڑکی کی چیخو پکار سن کر ہم اس کے پاس آئے اور اس کو پکڑ کر آپ کے پاس لائے۔ میں انسپکٹر نے لڑکی کے کپڑے دیکھے، پھر اس کے بیانات ریکارڈ کروائے۔ لڑکی نے بھی یہی کہا
کہ اس نے میرا ریپ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے میری جان بچائی اور میری عزت بھی۔ 45 شہریوں نے اس درزی کے خلاف گواہی بھی دے دی، جس کی وجہ سے درزی کو جیل میں ڈالا گیا۔ بعد میں عدالت کی طرف سے درزی کو 5 سال کی قید اور 2 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ یہ خبر درزی پر پہاڑ بن کر گری، کیونکہ اسے اس بات کی بالکل امید نہیں تھی۔ کچھ دن پہلے ہی اس کا کاروبار کافی بڑھ چکا تھا، پورے شہر میں اس کی شاپ کے چرچے تھے اور لوگ اس کی سلائی کو بہت پسند کرتے تھے۔ مگر اب وہ کافی پریشان تھا، کیونکہ دکان کو سنبھالنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اس کا بھائی دوسرے شہر میں کام کرتا تھا اور شاگرد بھی ایسے تھے جو براہ راست کام نہیں کر سکتے تھے، ان کو بھی سربراہ کی ضرورت تھی۔ جیل میں بیٹھ کر وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا، یہ لڑکی کون تھی اور اس نے میرے ساتھ آخر ایسا کیوں کیا؟ وہ اپنے ماضی پر نظریں دوڑانے لگا۔ اسے ایسی کون سی خطا ہوئی؟ اس نے ایسا کیا کیا جو لڑکی اس کی دشمن بن گئی؟ سحرش کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا، اس سے پہلے تو ان کا آپس میں کوئی بھی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس لڑکی نے ایسا کیوں کیا؟ آصف کا باپ فوت ہو چکا تھا، اور جب ماں کو آصف کی قید کی خبر ملی تو وہ پریشان ہوتی ہوئی بھاگی آئی اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے۔ ماں کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر آصف نے اسے تسلی دی اور کہا کہ ماں، میں جلد ہی جیل سے باہر آ جاؤں گا، میں نے ایک وکیل صاحب سے بات کی ہے، میری ضمانت ہو جائے گی۔ ماں اس سے پوچھنے لگی، لڑکی نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس لڑکی کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی تھی کیا آصف؟ تو آصف اپنی ماں کو یہی بتانے لگا، میں اس کو جانتا تک نہیں، میں نہیں جانتا اس نے ایسا کیوں کیا۔ ماں اسے کہنے لگی، ہو سکتا ہے کسی دوسرے دکاندار نے تمہاری حسد میں آ کر اس لڑکی کو تمہاری دکان میں بھیجا ہو تاکہ تمہارا کاروبار بند ہو جائے۔ آصف نے ماں سے کہا کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، فی الحال میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں حقیقت جاننے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کے دن رات جیل کے اندر کٹ رہے تھے، جو وقت گزر رہا تھا پریشانی اس کی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ دکان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ عید قریب تھی اور کافی ایسے کپڑے تھے جو عید سے پہلے تیار کرنے تھے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں ایسا ممکن نہیں تھا، اور وکیل کی طرف سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ملی تھی، کیونکہ اس کی ضمانت کی درخواست بھی خارج ہو چکی تھی اور اس کی سزا اور جرمانہ عدالت کی طرف سے برقرار تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ بہت پریشان ہوا، اپنے گھر کے لیے، ماں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے مسلسل پریشان تھا۔ جیل کے اندر ایک ایک دن اس پر بہت بھاری پڑ رہا تھا، اور یہ 5 سال کا عرصہ 50 برس کا محسوس ہو رہا تھا۔ جیل کے اندر ایک غفور نامی شخص کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے اپنی ساری کہانی غفور کو بتائی تو غفور مسکرانے لگا۔ اس نے غفور سے پوچھا کہ آپ میری رضا سن کر مسکرا کیوں رہے ہیں؟ جس پر غفور نے کہا کہ میری کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، اس لیے مسکرا رہا ہوں، بلکہ ہم سب کی ایسی ہی کہانی ہے۔ 90% قیدی ادھر بغیر کسی وجہ کے بے گناہ سزا کاٹ رہے ہیں۔ اس ملک کے رہنے والے باشندوں کے پاس، جس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، وہ جرم کر کے بھی آزاد گھومتا ہے، جبکہ غریب کے خلاف جھوٹے گواہوں کی مدد سے اس کو قید کیا جاتا ہے۔ آصف اس کی بات سن کر حیران ہوا اور کہا، آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ کیا زیادتی ہوئی؟ اس نے بتایا کہ میں لوہار ہوں، لوہے کا اوزار بناتا یا پھر مرمت کرنا میرا پیشہ ہے۔ ایک دن میں کچھ اوزار لے کر اپنی دکان سے گھر واپس جا رہا تھا، سڑک پر مجھے ایک شخص لیٹا ہوا نظر آیا۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہوا، وہ پانی کی صدائیں بلند کر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا یہ مصیبت میں ہے اور پیاسا بھی ہے۔ میں پانی کی بوتل لے کر اس کے پاس گیا، دیکھا تو زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ حالانکہ وہ پانی مانگ رہا تھا، لیکن وہ پانی پینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اور میری پریشانی میں تب اضافہ ہوا جب میں نے دیکھا اس کے سینے میں کسی نے خنجر گھونپ دیا تھا۔ اس حالت میں مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں۔ پہلے تو میں نے سوچا اس کی مدد کروں، اس کو ہسپتال لے جاؤں، لیکن پھر یہ بھی سوچا کہ میں مصیبت میں پھنس سکتا ہوں۔ ابھی میں سوچوں میں تھا ہی کہ ایک پولیس وین وہاں سے گزری، اور پولیس وین سے اترا اور اسے دیکھ کر ایک شخص زمین پر لیٹا ہے اور میرے ہاتھ میں کچھ اوزار تھے۔ میں نے ان میں سے ایک اوزار اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ یہ اس کی سوچ تھی۔ بغیر سوچے سمجھے انہوں نے مجھے گرفتار کیا۔ میں اپنی صفائی میں بار بار یہی کہنے لگا تھا کہ میں نے اسے سڑک پر لیٹے دیکھا تھا، راستے میں زخمی حالت میں پڑا تھا۔ میں اس کی مدد کرنے ہی والا تھا کہ آپ لوگ ادھر آ پہنچے
اور مجھے پکڑ لیا، لیکن انہوں نے میری بات کا یقین نہ کیا۔ آدمی دم توڑ چکا تھا اور مجھ پر قتل کا الزام لگ گیا۔ مجھے اس جیل میں 8 سال ہو گئے ہیں اور قتل کے جرم میں مجھے عمر قید کی سزا سنا دی گئی، مگر اب میں اس قید سے بیزار آ چکا ہوں اور میرے دل کی خواہش ہے کہ مجھے پھانسی کی سزا ہو جائے۔ یہ سن کر آصف کہنے لگا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنے گھر والوں کا کوئی احساس نہیں؟ آپ کے بعد ان پر کیا قیامت گزرے گی؟ لوہار کہنے لگا، میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میری بیوی مجھ کو چھوڑ کر جا چکی ہے، والدین کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ میرے بھائی جن کو محنت مزدوری کر کے میں نے پڑھایا لکھایا، جب وہ اعلیٰ عہدے پر پہنچے وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ میں مصیبت میں پھنس چکا ہوں، جیل میں چکیاں پیس رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک دفعہ وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آئے، لیکن دوبارہ وہ نہ آئے۔ میرے بھائی یہ دنیا میں مشکل وقت میں لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن جب آپ دولت مند ہوں اور خوشحال ہوں تو لوگ آپ سے دوستی کرنا پسند کرتے ہیں۔ آصف نے لوہار سے کہا، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل ایسا ہی ہے، بس دعا کرو کہ زندگی میں کبھی برا وقت نہ آئے جس طرح آپ پر اور مجھ پر اچانک برا وقت آ پڑا۔ آصف لوہار سے پوچھنے لگا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں آپ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی جس کا آپ کو افسوس ہے؟ کاش ایسا نہ ہوتا۔ لوہار تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، ہاں، ایک بات کا ملال مجھے ساری زندگی رہے گا۔ میں ایک بار اپنی دکان میں بیٹھا تھا، اوزار تیز کر رہا تھا، جبکہ میری بیوی مجھے کھانا دے کر واپس چلی گئی۔ میں کام میں مصروف تھا اور سوچا کہ جب کام سے فارغ ہو جاؤں گا تب آرام سے کھانا کھاؤں گا۔ میں اوزار تیز کرنے میں مصروف تھا کہ ایک بلی میرا کھانا خراب کر کے چلی گئی۔ کھانا نیچے فرش پر گرا پڑا تھا، وہ کھانے کے قابل نہ رہا۔ اس دن میں دوپہر کو بھوکا رہا اور مجھے بلی پر بہت غصہ تھا۔ دوسرے دن دوبارہ بلی نے میرا نقصان کیا۔ میرا ارادہ تھا کہ بلی کو پکڑ کر کہیں دور جنگل چھوڑ کر آ جاؤں۔ ایک دن جیسے ہی بلی میری دکان میں داخل ہوئی تو میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا، روشن دان بھی اچھے طریقے سے بند کیے تاکہ بلی باہر نہ جا سکے۔ میں ٹارچ لے کر بلی کو کمرے میں تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا وہ کونے میں بیٹھی تھی۔ میں جیسے ہی بلی کو پکڑنے لگا تو بلی نے چھلانگ لگائی اور وہ آگ کی بھٹی میں جا گری۔ یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میں چاہتے ہوئے بھی بلی کو نہیں بچا سکتا تھا کیونکہ آگ بہت تیز تھی اور بلی کی چیخ و پکار میرے کانوں میں آج تک گونجتی رہی۔ اسی چیز کا مجھے افسوس ہے کہ کاش میں بلی کو پکڑنے کی کوشش نہ کرتا اور وہ بیچاری نہ جلتی۔ کچھ دن بعد میں نے اپنی دکان کی چھت پر دیکھا تو بلی کے 3 بچے مرے ہوئے تھے۔ وہ بیچارے اپنی ماں کے انتظار میں تھے کہ وہ کچھ کھانے کو لے کے آئے گی، لیکن افسوس کہ ان کی ماں تو مر چکی تھی اور وہ اپنی ماں کا انتظار کرتے کرتے وہ بچے بھی آخر مر گئے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جس کیس میں بری طرح پھنس چکا ہوں، جبکہ میرا قصور بھی نہیں، شاید مجھے اس بلی کی آ لگی۔ اس کے بعد لوہار نے آصف سے پوچھا کہ کبھی آپ کو بھی زندگی میں کوئی پچھتاوا ہوا؟ آصف نے لوہار کو جواب دیا کہ زندگی میں مجھے کوئی پچھتاوا تو نہیں، بس کچھ لوگ میری زندگی سے چلے گئے، ان کی کمی آج تک محسوس کرتا ہوں۔ دن رات بدلتے گئے، پتہ نہ چلا کہ 5 سال گزر گئے۔ یہ آصف کا جیل میں آخری دن تھا۔ وہ لوہار کے گلے ملا۔ اس دن لوہار کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ ان 5 سالوں میں آصف اس کا بہترین دوست بن چکا تھا جو اپنے دکھ سکھ کی باتیں اس کے ساتھ شیئر کرتا تھا، اور آصف کے علاوہ جیل میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو لوہار کے اتنا نزدیک ہو۔ آصف جیل سے تو آزاد ہو چکا تھا، لیکن اس کے دل میں غصہ تھا اس لڑکی شہرز کے خلاف۔ وہ شہرز کو نہیں بھول سکتا تھا جس کی وجہ سے اس کا سارا کاروبار برباد ہو چکا تھا۔ آصف کے سارے شاگرد اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور دوسری دکانوں پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ نئے سرے سے کام کرنا اتنا آسان معاملہ نہیں تھا کیونکہ 5 سال کے عرصے میں کافی کچھ بدل چکا تھا۔ اس علاقے میں نئی دکانیں آ چکی تھی، کچھ بوتیک بھی بن چکی تھی جہاں ریڈی میڈ کپڑے ملتے تھے۔ آصف کی ماں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ آصف اس لڑکی کی تلاش میں ہے اور دن رات بہت بے چین رہتا ہے۔ اس نے جب اپنے بیٹے کے ارادے دیکھے تو اسے منہ کیا اور کہا، بیٹا جو ہو گیا سو ہو گیا، پتہ نہیں وہ کسی دشمن کی سازش تھی یا پھر کیا تھا، تم اس لڑکی کو بھول جاؤ۔ مگر وہ اپنی ماں سے بار بار یہی کہتا تھا کہ ایسی لڑکی کو میں کیسے بھول سکتا ہوں جس نے مجھے تباہ و برباد کیا۔ پورے علاقے میں میری بدنامی ہوئی اور اس کے علاوہ کافی دوست ایسے بھی ہیں
جو مجھ سے دور چلے گئے صرف اس عورت کی وجہ سے۔ میں زندگی میں ایک بار تو اس کا سامنا ضرور کروں گا اور اس سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس نے آخر ایسا کیوں کیا۔ کافی عرصے تک وہ شہرش کو تلاش کرتا رہا لیکن وہ اسے مل نہ سکی۔ آصف کے کچھ دوست تھے، اس نے ان کے ذمہ لگایا کہ فلاں نام کی لڑکی اس کے بارے میں پتہ کرو کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ تقریباً 1 ماہ بعد اس کے دوست نے آصف کو بتایا کہ شہرش کا پتہ چل گیا، اس کے گھر کا ایڈریس بھی مل چکا ہے، لیکن میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا، اس لڑکی سے دور رہو، بہتری اسی میں ہے۔ آصف نے پوچھا کہ میں اس سے دور کیوں رہوں؟ اس نے بتایا کہ وہ مقابلے کے امتحان کلیئر کر کے اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز ہو چکی ہے۔ آصف نے کہا اگر وہ آفیسر بن چکی ہے تو کیا ہوا، اسے جواب تو دینا پڑے گا۔ آصف کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی آفیسر بن کیسے گئی، جبکہ وہ تمکار تھی، ایک جھوٹی لڑکی جس کی وجہ سے میرا مستقبل خراب ہوا، جس نے 45 لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ سارے اس کی بات پر یقین کر رہے تھے کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ اس قسم کی لڑکی اعلیٰ عہدے پر کیسے فائز ہو سکتی ہے؟ لہٰذا وہ خود اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا آفیسر بنی ہے یا نہیں۔ اگلی صبح وہ گھر سے نکلا اور اسسٹنٹ کمشنر ہاؤس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ بڑی سی گاڑی میں سہرش گھر سے باہر آ رہی تھی۔ اس کی سیکیورٹی بھی کافی سخت تھی۔ سہرش کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ 5 سال میں بتایا زمانہ یاد آیا۔ اسے جس دن اس کی دکان میں وہ آئی تھی وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیے تھے۔ زیادہ سیکیورٹی کی وجہ سے وہ سہرش سے بات نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ وہ بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیس بدل کر فقیر کے روپ میں اسسٹنٹ کمشنر کے سامنے بیٹھ گیا کہ شاید کبھی نہ کبھی شہرش اس پر ترس کھائے اور بھیک میں کچھ پیسے دے دے۔ یہی موقع ہوگا جب میں اس سے بات کر سکوں گا، اسے بتا سکوں گا کہ اس نے میرے ساتھ آخر ایسا کیوں کیا۔ مگر افسوس کہ کبھی بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ سہرش نے کبھی بھی اسے بھیک دینے کی کوئی کوشش نہ کی، بلکہ 1 ماہ گزر چکا تھا۔ سہرش نے ایک نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ہر طرح کی کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ وہ اپنے درزی کا پیشہ چھوڑ چکا تھا، مگر ایک دن اس کے دل میں مراد پوری ہوئی جب اس نے اخبار میں ایڈ دیکھا۔ اسسٹنٹ کمشنر کے ایک صفائی کرنے والے کی ضرورت تھی جو جھاڑو دے سکے۔ اس کی جاب کے لیے آصف نے اپلائی کیا اور اس کی سلیکشن ہو گئی۔ اب وہ آسانی سے سہرش کا سامنا کر سکتا تھا۔ وہ اس موقع کی تلاش میں تھا کہ سہرش کے روبرو آ سکے۔ ایک دن وہ جھاڑو دے رہا تھا اور سہرش اپنے آفس میں اکیلی تھی۔ یہ موقع اچھا تھا۔ آخرکار اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سہرش کے آفس میں گیا، جیب سے چاقو نکالا۔ سیکیورٹی گارڈ آصف کی طرف لپکا۔ آصف نے وہ چاقو جلدی سے سہرش کی گردن پر رکھا اور دھمکی دے دی، اگر کوئی بھی میرے قریب آیا، مجھے سہرش سے بات کرنے میں رکاوٹ پیش آئی تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ سہرش کے حکم پر تمام سیکیورٹی گارڈ واپس اپنی اپنی پوزیشن پر چلے گئے۔ تب آصف نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ پھر سہرش سے کہا، تم مجھے پہچانتی ہو؟ اگر مجھے بول چکی ہو تو میں خود ہی بتلا دیتا ہوں کہ میں وہی آصف ہوں جس کی دکان میں آج سے 5 سال پہلے آپ آئی تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تمہاری میرے ساتھ ایسی کیا دشمنی تھی؟ سہرش کافی دیر خاموش رہی، پھر آصف کی طرف دیکھ کر بولی کہ میں نے اپنی بہن کا بدلہ لیا۔ اس کی بات سن کر آصف حیران ہوا۔ کہا، کیسی بہن کا بدلہ؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا؟ سہرش نے کہا کہ میری بہن فاطمہ۔ فاطمہ کا نام سن کر آصف کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کہاں کھڑا ہے۔ سہرش نے رو کر کہا، تم نے میری بہن کے ساتھ جو کیا میں کسی صورت معاف نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تو شکر کرو کہ تمہاری جان بچ گئی، ورنہ تمہیں جان سے مارنے کا میرا منصوبہ تھا۔ تمہاری وجہ سے میری بہن فاطمہ نے خودکشی کی تھی، لیکن شاید اس کی زندگی کے دن باقی تھے کہ وہ بچ گئی۔ تم نے جب بھی میرے بہن کو ریجیکٹ کیا، رشتے سے انکار کیا، اس دن سے اس نے 3ری منزل سے چھلانگ لگائی تھی، اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن درخت کی جھاڑیوں کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ آصف نے کہا کہ انکار میں نہیں بلکہ فاطمہ نے مجھ سے شادی کرنے سے کیا تھا۔ دونوں کی ملاقات ایک پارک میں ہوئی تھی اور اس مختصر ملاقات میں ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے۔ آصف نے اپنی ماں کو فاطمہ کے گھر بھیجا تو آصف کی ماں روتی ہوئی گھر واپس آئی۔ اس کی ماں نے آصف کو بتایا کہ انہوں نے نہ صرف رشتے سے انکار کیا بلکہ بے عزت کر کے مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ آصف نے فاطمہ کو فون کیا تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔
وہ بار بار فون کر رہا تھا لیکن فاطمہ کا نمبر مسلسل بند تھا۔ اس واقعے کے بعد آصف فاطمہ کو بھول چکا تھا، لیکن آج 6 سال کے بعد شہرز کی زبانی اس کی حقیقت کا پتہ چلا کہ آصف کی ماں خود اس رشتے سے انکار کر کے گئی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ آصف کا دوسری جگہ رشتہ طے کیا ہے۔ میرے بیٹے کی بڑی بڑی دکانیں ہیں جبکہ تم لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنی بیٹی کا پورا جہیز بھی نہیں دے سکتے، اور مجھے ایسی بہو نہیں چاہیے۔ اس دن میں نے ٹھان لیا کہ میں سخت محنت کروں گی اور اس معاشرے میں اپنا مقام پیدا کروں گی، کیونکہ غریب کی اس معاشرے میں کوئی عزت نہیں، سب لوگ پیسے کو پوجتے ہیں۔ بس یہ سن کر آصف اپنی ماں کی طرف بھاگا۔ گھر جا کر ماں سے پوچھا کہ ماں، تم نے میرے ساتھ آخر ایسا کیوں کیا؟ میں تمہاری اولاد نہیں تھا؟ کیا تمہیں اپنی اولاد کی خوشیاں عزیز نہیں تھی؟ کہ آصف کی ماں کافی شرمندہ تھی، کہنے لگی بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور میں اپنی بانجی کو گھر کی بہو کی شکل میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن تم اس فاطمہ سے محبت کر بیٹھے تھے، مگر اب میں اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں، میں خود فاطمہ سے معافی مانگوں گی۔ آصف اپنی ماں کے ساتھ فاطمہ کے گھر روانہ ہوا۔ فاطمہ نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ آصف کی ماں نے اس کی معافی مانگی اور یوں فاطمہ آصف کی زندگی میں واپس آئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کافی گلے شکوے کیے، لیکن چونکہ ابھی بھی ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جگہ باقی تھی، لہٰذا انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ کسی بھی پیار میں امیری یا غریبی رکاوٹ نہ بنے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔